یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ کی بنجر زمین سے ایک روشنی پھوٹی تھی اور جس کا چرچا عرب کے ہر قبیلے اور ہر علاقے میں تھا۔ اس وقت ہر طرف خشک سالی تھی اور یہ قحط کا زمانہ تھا۔ مکہ سے 130 کلومیٹر دور ایک سنسان علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر ابو معبد تمیم بن عبد العزیٰ اور اس کی بیوی ام معبد کا تھا۔ ام معبد ایک نیک اور رحمدل خاتون تھی جو اکثر اوقات ہاتھ میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور وہاں سے آنے جانے والے مسافروں کو کھانا پینا دے دیا کرتی تھی۔ بکریاں چرا کر اور ان کے دودھ بیچ کر دونوں میاں بیوی کا گزارا ہوتا تھا۔ ام معبد ایک پاک دامن اور باوقار خاتون تھی۔ ان کے دل میں عربوں کی روایتی مہمانداری اور خدمت خلق کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ مسافروں کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھتی تھی۔ پانی، دودھ، کھجور، گوشت جو کچھ بھی ہوتا مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ اس طرح ام معبد کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا تھا اور لوگ ان کی اعلیٰ ظرفی اور شرافت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ایک دوپہر سورج کی سخت گرمی پڑ رہی تھی اور صحرا آگ کی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے ان دنوں بڑی تنگی سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ ام معبد کا شوہر اس وقت بکریاں چرانے گیا ہوا تھا۔ وہ اس دوپہر اپنے گھر کے آگے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دور سے کچھ ادھیڑ عمر شخص اونٹ پر سوار اس کے خیمے کے قریب آ رہے ہیں۔ مسافر خیمے کے قریب آئے اور ان میں سے ایک شخص نے ام معبد سے کہا، دودھ، گوشت، کھجوریں یا کھانے کی کوئی چیز تمہارے پاس ہو تو ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ ام معبد نے جواب دیا، واللہ اس وقت کوئی چیز آپ کو پیش کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں فوراً حاضر کر دیتی اور اس کی قیمت بھی نہ لیتی۔ مجھے آپ لوگوں کی میزبانی کر کے بڑی خوشی ہوتی، لیکن میں مجبور ہوں کہ اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ میرے شوہر بھی بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ اس مسافر کی نظر خیمے کے کونے میں کھڑی ایک بکری پر پڑی تو کہا، اے خاتون، یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، یہ بکری بہت ہی کمزور، مریل اور لاغر ہے، اس لیے اپنے ریوڑوں کے ساتھ چراگاہ نہیں جا سکتی اور کافی عرصے سے دودھ بھی نہیں دیتی ہے۔ اس پر مسافر نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس کا دودھ دو لوں؟ ام معبد نے تعجب سے کہا، اللہ کے بندے، ویسے تو آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کا تھن تو کافی مدت پہلے ہی سوکھ چکا ہے، اس لیے مجھے امید نہیں کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ بہرحال ام معبد نے بکری اس مسافر کے سامنے لایا۔ مسافر نے بکری کی پیٹھ سہلائی، سر پر ہاتھ پھیرا، اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں کو چھوا اور پھر دعا فرمائی، یا اللہ، اس عورت کی بکری میں برکت عطا فرما اور اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر دے۔ مسافر نے بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی بکری کے تھنوں کو چھوا، تھن فوراً ہی دودھ سے بھر گیا۔ ام معبد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہرحال وہ جلدی سے ایک بڑا برتن لے آئیں۔ مسافر نے تھن سے اتنا دودھ دوہا کہ برتن لبالب بھر گیا اور جھاگ اوپر آ گیا۔ مسافر نے سب سے پہلے برتن ام معبد کو دیا۔ ام معبد دودھ پی کر سکم سیر ہوئی تو مسافروں نے بھی باری باری پیا، یہاں تک کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے۔ پھر آخر میں اس مسافر نے پیا جس نے دودھ دوہا تھا اور کہا، لوگوں کو پلانے والا خود سب سے آخر میں پیتا ہے۔ پھر اس مسافر نے دوبارہ اس خالی برتن میں دودھ دونا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ برتن دودھ سے لبالب بھر گیا۔ مسافر نے اس برتن کو ام معبد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ دودھ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، جب وہ واپس آئیں تو انہیں دے دینا۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنی منزل کے جانب روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد ام معبد کافی دیر تک حیران کھڑی رہیں اور اس بکری کے جانب دیکھتی رہی جو مزے سے جگالی کر رہی تھی اور اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔